الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج میں آپ کو ایک ایسے راجا کا واقعہ سنانے والا ہوں جو اس کے نوکر کی بیوی سے اس نے زنا کرنے کا ارادہ کیا۔ یعنی راجا نے نوکر کی بیوی سے گندا کام کرنے کا سوچا تو اس راجا پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا جسے دیکھ کر آپ کی روح کانپ جائے گی اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک دن راجا محل کی چھت پر ٹہلنے چلا گیا۔ ٹہلتے ٹہلتے اس کی نظر محل کے نزدیک گھر پر ایک چھت پر پڑی جس پر بہت خوبصورت کپڑے ایک عورت سکھا رہی تھی۔ راجا نے اپنی باندی کو بلا کر پوچھا، یہ کون ہے، کس کی بیوی ہے؟ باندی نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ آپ کے نوکر فیروز کی بیوی ہے۔ راجا نیچے اترا۔ راجا پر اس عورت کے حسن و جمال کا ایک جادو سا چھا گیا تھا۔ اس نے فیروز کو بلایا۔ فیروز حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، فیروز، ہمارا ایک کام ہے، ہمارا یہ خط فلاں ملک کے راجا کو دے کر آؤ اور اس کا جواب بھی ان سے لے کر آنا۔ فیروز اس خط کو لے کر گھر واپس گیا۔ خط کو اپنے تکیے کے نیچے رکھا، سفر کا سامان تیار کیا، رات گھر میں گزاری اور صبح منزل مقصود پر روانہ ہو گیا، اس بات سے لا علم کہ راجا نے اس کے ساتھ کیا چال چلی ہے۔ ادھر فیروز جیسے ہی نظروں سے اوجھل ہوا، راجا چپکے سے فیروز کے گھر پہنچا اور آہستہ سے فیروز کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ بیوی نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ راجا نے کہا، میں راجا ہوں، تمہارے شوہر کا مالک۔ اس کی بیوی نے دروازہ کھولا۔ راجا اندر آ کر بیٹھ گیا۔ فیروز کی بیوی نے حیران ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، ہمارے غریب خانے میں؟ راجا نے کہا، میں یہاں مہمان بن کر آیا ہوں۔ فیروز کی بیوی نے راجا کا مطلب سمجھ کر کہا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں آپ کے اس طرح آنے سے جس میں مجھے خیر نظر نہیں آ رہی۔ راجا نے غصے میں کہا، اے لڑکی، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شاید تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں راجا ہوں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں۔ آگے راجا بولا، میں تمہارے شوہر کا مالک ہوں۔ فیروز کی بیوی نے کہا کہ راجا سلامت، میں جانتی ہوں کہ آپ راجا ہیں، لیکن بزرگ کہہ گئے ہیں کہ شیر کو اگرچہ کتنی بھی بھوک لگی ہو لیکن وہ مردار تو کھانا شروع نہیں کر دیتا۔ اور کہا، بادشاہ سلامت، تم اس کٹورے میں پانی پینے آ گئی ہو جس میں تمہارے کتے نے پانی پیا ہے۔ راجا اس عورت کی باتوں سے بڑا شرمسار ہوا اور اس کو چھوڑ کر واپس چلا گیا، لیکن اپنے چپل وہیں پر بھول گیا۔ یہ سب تو راجا کی طرف سے ہوا۔ اب فیروز کو آدھے راستے میں یاد آیا کہ جو خط راجا نے اس کو دیا تھا وہ تو گھر پر ہی بھول گیا۔ اس نے گھوڑے کو تیزی سے واپس موڑا اور اپنے گھر کی طرف لپکا۔ فیروز اپنے گھر پہنچا تو تکیے کے نیچے سے خط نکالتے وقت اس کی نظر پلنگ کے نیچے پڑی، راجا کے جوتوں پر پڑی جو راجا جلدی میں بھول گیا تھا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک ضرور کرتے رہیں۔ فیروز کا سر چکرا کر رہ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ راجا نے اس کو سفر پر صرف اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنا مطلب نکال سکے۔ فیروز کسی کو کچھ بتائے بغیر چپ چاپ گھر سے نکلا، خط لے کر چل پڑا اور کام ختم ہونے کے بعد راجا کے پاس واپس آیا۔ راجا نے انعام کے طور پر اسے 100 دینار دیے۔ فیروز دینار لے کر بازار گیا، عورتوں کے استعمال کے قیمتی کپڑے، کچھ تحفے بھی خرید کر گھر پہنچ گیا۔ بیوی کو سلام کیا اور کہا کہ چلو تمہارے مائکے چلتے ہیں۔ بیوی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، راجا نے انعام دیا تھا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب پہن کر تم اپنے گھر چلو اور ان کو بھی دکھاؤ۔ بیوی نے کہا، جیسا آپ چاہیں۔ بیوی تیار ہوئی اور اپنے والدین کے گھر اپنے شوہر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ اپنے داماد کے ساتھ لائے ہوئے تحفوں کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ فیروز اپنی بیوی کو چھوڑ کر واپس آ گیا اور 1 مہینہ گزر جانے کے باوجود نہ بیوی کا حال پوچھا نہ اس کو واپس بلایا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کے سالے اس کے ساتھ ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے پوچھا، فیروز، آپ ہماری بہن سے غصہ اور ناراضگی کی وجہ بتا سکتے ہیں یا پھر ہم آپ کو قاضی کے سامنے پیش کریں گے؟ فیروز نے کہا، اگر تم چاہو تو مجھے قاضی کے سامنے پیش کر سکتے ہو، لیکن میرے ذمے اس کا کوئی ایسا حق باقی نہیں جو میں نے اسے ادا نہ کیا ہو۔ وہ لوگ اپنا کیس لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے۔ قاضی نے فیروز کو بلایا۔ قاضی اس وقت راجا کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کرتے رہیں۔ لڑکی کے بھائیوں نے کہا، راجا سلامت اور قاضی صاحب، اللہ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ قاضی صاحب، ہم نے ایک سرسبز باغ، درخت،
پھلوں سے بھرے ہوئے اور ساتھ میں میٹھے پانی کا کنواں اس آدمی کے حوالے کیا تھا۔ اس آدمی نے ہمارا باغ اجاڑ دیا، سارے پھل کھا لیے، درخت کاٹ دیے اور کنویں کو خراب کر کے بند کر دیا۔ قاضی فیروز کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، ہاں تو لڑکے تم کیا کہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب جو باغ مجھے دیا گیا تھا وہ اس سے بہتر حالت میں نے انہیں واپس کر دیا۔ قاضی نے پوچھا، کیا اس نے باغ تمہارے حوالے ایسے ہی کیا جیسے پہلے تھا؟ انہوں نے کہا، جی قاضی صاحب اسی حالت میں واپس کیا ہے، لیکن اس سے باغ واپس کرنے کی وجہ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ قاضی نے کہا، ہاں تو فیروز تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ فیروز نے کہا، قاضی صاحب میں نے باغ کسی بغض یا نفرت کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ اس لیے چھوڑا کہ ایک دن میں باغ میں آیا تو میں نے شیر کے پنجوں کے نشانات دیکھے، جو مجھے خوف ہوا کہ شیر مجھے کھا جائے گا، اس لیے شیر کی اکرام کی وجہ سے میں نے باغ میں جانا بند کر دیا۔ راجا جو ٹیک لگائے سب کچھ سن رہا تھا اٹھ کر بیٹھ گیا اور کہا، فیروز اپنے باغ کی طرف امن اور مطمئن ہو کر واپس پلٹ جا، واللہ اس میں کوئی شک نہیں کہ شیر تمہارے باغ میں آیا تھا، لیکن وہاں پر نہ تو کوئی وہ اثر چھوڑ سکا، نہ کوئی پتا توڑ سکا اور نہ ہی کوئی پھل کھا سکا۔ شیر تمہارے باغ میں تھوڑی دیر رہا اور مایوس ہو کر واپس لوٹ گیا۔ خدا کی قسم شیر نے کبھی تمہارے باغ کے ارد گرد لگی مضبوط دیواریں نہیں دیکھی۔ اس طرح فیروز اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی بیوی کو بھی واپس بلا لیا۔ نہ تو قاضی کو پتہ چلا اور نہ ہی کسی اور کو پتہ چلا کہ کیا ماجرا تھا۔ کیا خوب بہتر ہے اپنے اہل و عیال کے راز چھپانا تاکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چل سکے۔ اپنے گھروں کے بھید کسی پر ظاہر نہ ہونے دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوشیوں سے بھر دے، آپ کے اہل و عیال کو اور آپ کے مال کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔